جی ہاں، جس بات کی توقع تھی کہ الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ میں یہی رپورٹ جمع کرائے گا کہ انتخابات کے لیے انہیں 21 ارب روپے کے فنڈ جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ انہیں نہیں مل سکے، اور جس کے سبب وہ الیکشن یعنی 14 مئی کو نہیں کرائیں گے۔ بڑی تفصیل سے وزارت خزانہ نے اور الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے قومی اسمبلی یہ پریشر بلڈ کر چکی تھی، کابینہ بھی یہ کہہ چکی تھی، اور بہت ہی یعنی جارحانہ انداز میں قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کابینہ میں تقریریں ہوئیں، اور یہاں تک کہ ہمارے محترم نوید قمر صاحب نے یہ کہا کہ ایوان کا اختیار کسی ادارے کو نہیں دیا سکتا اور پارلیمنٹ کی توہین پر ہم جیل بھی بھیج سکتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے، آئندہ 2 دن رہتے ہیں، عید کے بعد سپریم کورٹ اس پر عمل کرے گا یا نہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ یعنی قومی اسمبلی، کابینہ اور قائمہ کمیٹیاں یا حکومت کا موقف تھا، اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے واضح طور پر کہا کہ 3 بینچوں کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اتحادی جماعتوں کو، اور وہ اس بات پر بہرحال فخر کر رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا، لیکن ہمارا اتحاد برقرار ہے، اس بات پر برقرار ہے کہ ہم کسی صورت میں 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائیں گے، 21 ارب روپے کے فنڈ نہیں دیں گے، 3 بینچوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کیا فرما رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی اور جمہوری دور میں یہ کولیشن گورنمنٹ کا 1 سال ان بحرانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اکٹھے اور یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہمارا آپس میں اختلاف رائے نہیں ہوتا ہے، مختلف معاملات پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اور ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اور کبھی بات مان لی، کبھی منوا لی۔ یہی ہے جمہوریت کا حسن کہ آپ کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے آپ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے تھوپتے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ سب کی، چاہے چیئرمین بلاول بھٹو ہوں، چاہے پرائم منسٹر مخدوم یوسف رضا گیلانی ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں، یا ان کے فرزند جمیل ہوں، یا فردن جناب مکسی صاحب ہوں، جناب ڈاور صاحب ہوں، چودھری سالک صاحب ہوں، چیمہ صاحب ہوں، یعنی چاہے نوابزادہ صاحب ہوں، شاہزین بگٹی، فردن اور اجتماعاً آپ نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ زرداری صاحب نے حصہ ڈالا ہے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے حصہ ڈالا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بہت دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی وضاحت کر دی، اور وضاحت نہیں بلکہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ 14 مئی کو جو ہے وہ کسی صورت انتخابات نہیں کر سکتے۔ اور میں نے کہا نا کہ کابینہ، وزارت خزانہ اور اس کے جو بھی حکومت کہتے تھے ادارے آتے ہیں، وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ آج یوم صاحب بھی منایا گیا حکومت کے اس فیصلے کے حق میں کہ وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، اور جیسے میں نے کہا کہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ دیکھیے کل، پرسوں یا عید کے بعد کیا فیصلہ دے گا۔ میرے خیال میں ایک ابتدائی نوٹ توقع یہی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ذرائع سے کہ وہ دے گا۔ اس تمام صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے سابق صدر محترم حامد خان صاحب موجود ہیں۔ ممتاز ماہر اور جی خان صاحب۔ دیکھیے، نواز صاحب ہو گئے ہیں، ان کے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، سوچے سمجھے بغیر یا کسی کے اشارے پر خدا معلوم، لیکن یہ اتنا انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو کہ آئین کے مطابق تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کے لیے یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے، تو ان کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، جس کا ان کو ہر صورت مواضع بھگتنا چاہیے۔
تو خواجہ اب کیا ہوگا؟ مثلا آج تو انہوں نے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اب سپریم کورٹ غالباً عید کے بعد ہی بیٹھے گی نا، تبھی وہ اپنا توہین عدالت یا جو بھی قدم اٹھائیں گے، اور کیا کیا اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، کل اور پرسوں ورکنگ ڈیز ہے نا ابھی سپریم کورٹ، لیکن ابھی تک کوئی غالباً شاید تاریخ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ بیٹھے گی یا فل کیا کیا ہوگا؟ کیا تھوڑا سا مجھے ہماری گائیڈ لائن دیں ہمیں۔ دیکھیں نا، سپریم کورٹ بالکل نوٹس جاری کر سکتی ہے اس کے بعد، جس کو وہ کرنا چاہے، جس کو یہ سمجھے کہ یہ ذمہ دار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کے اور آئین کی خلاف ورزی کے، تو بالکل وہ نوٹس دے سکتے ہیں۔ تو اگلے 2 دنوں کے اندر ورکنگ ڈیز بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ پرائم منسٹر کو اور وہ جو وزیر داخلہ کو اور وزارت خزانہ کو، یعنی جو الیکشن کمیشن کو، وہ تمام فریق جنہوں نے مسترد کر دیا ہے، ان سب کو طلب کر سکتے ہیں؟ بالکل طلب کر سکتے ہیں جی۔ اور طلب کر کے اگر وہ طلب کرتے ہیں تو مطلب دیکھیں کیا وہ قابل سزا جرم ہے یہ جو انہوں نے کیا؟ دیکھیے نا، یہ تو واضح طور پر توہین ہے عدالت کی، عدالت کے حکم کی، کیونکہ توہین عدالت کا صرف ایک ہی سب سے بڑی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ ہے جب عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو، وہ توہین سب سے بڑی توہین ہوتی ہے۔ باقی چیزیں جو ہے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا وغیرہ، یہ تو ثانوی بات ہے، لیکن یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس سے عدالتی نظام سارا ہل جائے گا اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ لیکن خان صاحب آپ تو خیر پورا تاریخ پر آپ کی گہری نظر ہے، بلکہ اتھارٹی ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جب یہ احکامات نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جہانگیر کرامت صاحب تھے، غالباً رجوع بھی کیا تھا انہوں نے صدر، اور اس وقت تھے۔ اب اگر سپریم کورٹ پارٹ کوئی فوج تو ہے نہیں، کوئی سیکورٹی فورس تو ہے نہیں، اور وہ ڈٹے ہوئے اسی طریقے سے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نوید قمر صاحب نے جو زبان استعمال کی اور انہوں نے کہا کہ جی کیا کریں گے وہ پارلیمنٹ کے خلاف۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن اس سے جو نتائج ہیں وہ ان کو سوچے سمجھے بغیر وہ یقینی طور پر کسی کی وہاں پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آئین کے فیصلوں کی نفی نہیں کی جا سکتی، تو عمل درآمد کرانا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کی بات نہیں، کیونکہ اس پر عمل درآمد تو انتظامیہ نے کرنا ہے۔ حکم جو ہے وہ انتظامیہ کو دیا ہے، فائنانس منسٹری کو دیا ہے، اسٹیٹ بینک کو دیا ہے، ان کا کام ہے۔ پارلیمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ کیا نومبر 97 کی تاریخ دہرائی جائے گی کیا؟ لیکن چیزوں کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے، اور میں امید کروں گا کہ ہمارے جج حضرات معاملات کو وہاں تک نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ آپس میں اتحاد پیدا کریں گے، تاکہ جو باہر سے حملے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے نام پر یا انتظامیہ کے نام پر، ان کو روکا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ کوئی 1-2 دن کے نہیں بلکہ بڑی لمبے نقصانات ہوتے ہیں اس قسم کی کنفرنٹیشن کے۔ لیکن ایک خاصا یہ نہیں ہو رہا کہ خود باریں تقسیم ہوئی ہیں، بار کونسل ایک طرف کھڑی ہے، کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اتنے ہیں، یوم سیاح بھی آج منایا، غالباً میں نے کہا ججوں کے خلاف یوم سیاح منایا ہوگا نا انہوں نے ابھی؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مائنورٹی ہے جو یہ بات کر رہی ہے، جو مکمل طور پر ایک پارٹی کی گرفت میں آ چکی ہے اور اپنے مفادات حاصل کر رہی ہے مخصوص لوگوں سے اور پارٹی سے اور حکومت سے۔ یہ جو رائے ہے یا یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ ان کی جو بلیک ڈے ہے، یہ جو بھی ہڑتال ہے بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ وکیلوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور وکیلوں کی واضح اور بھاری اکثریت جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے، عدلیہ کے ساتھ ہے، عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی طرف ہے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 2 دن ہیں، اور اب سپریم کورٹ جو اگلا قدم اٹھائے گی وہ واضح طور پر کوئی جو پارلیمنٹ یا اسمبلی یا وزارت خزانہ یا وزارت خارجہ ہے اس کے خلاف اپنا رد عمل کا اظہار کرے گی؟ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، ورنہ تو معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اوکے، شکریہ حامد خان صاحب، جسے میں نے کہا کہ ممتاز ماہر قانون سپریم کورٹ بار کے سابق ساتھ تھے۔ اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، تو ذرا بار کونسل نے یوم سیاح منایا، کتنا کامیاب رہا،
ذرا ان کی بھی آراء معلوم کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں مجاہد ولوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان بار کونسل کے چیف ایگزیکٹو محترم حسن رضا پاشا صاحب ہیں، بڑا ممتاز ماہر قانون۔ میں نے پاشا صاحب کو دیکھتا ہوں یوم سیاہ منا رہے ہیں، پتہ نہیں پٹیاں جھنڈے ونڈے کالے والے ہیں یا نہیں، تو پاشا صاحب تھوڑا کیا یوم سیاہ کا مطلب یہ تھا کہ ہڑتال بھی اس میں شامل تھی کہ کوئی کیس نہیں ہوگا، وکیل بائیکاٹ کریں گے، یا خالی صرف پٹیاں باندھیں گے، جھنڈے لہرائیں گے ججوں کے خلاف، اور کیا تھا؟ دیکھیں بریلی صاحب، ہڑتال اس میں نہیں شامل تھی، اور صرف سمبولیکلی ہم نے پٹیاں باندھنے کا کہا تھا کہ بلیک ڈے منائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا 20 سالہ پرانا مطالبہ پورا ہوا تھا۔ ایکٹ کی صورت میں ایک چیز سامنے آئی تھی جس میں پبلک ایٹ لارج کے لیے فائدے کی چیزیں تھی، ان کی بہتری کے لیے چیزیں تھیں، اور عرصہ دراز سے بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو اس کو ابھی ایکٹ بنے ہی نہیں، تو اس کو پہلے ہی سٹے ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے احتجاج کیا اس پہ۔ لیکن پاشا صاحب عام طور پر ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے کہ باریں اور بینچیں ایک پیج پر ہوتی تھیں یا ہوتی ہیں حکومت کے خلاف۔ یہ غالباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور چیف جسٹس کے خلاف کھڑے ہیں، اور جن کے ساتھ بہرحال ابھی ایک بینچ ایسی بیٹھی تھی جس میں 8 رکن تھے، یعنی اکثریت چیف جسٹس کے ساتھ ہے۔ آپ جو 2-3-3-5 کہہ رہے تھے، لیکن 8 ججوں نے فیصلہ دیا نا قاضی عیسیٰ کیس میں، اس کا نام ہے آپ ججوں کی اکثریت کے خلاف آپ نے یوم سیاہ منایا نا؟ نہیں، میں آپ سے معذرت کے یہ کوئی اس طرح ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ پرسیپشن آپ نے کہاں سے لیا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری اور حکومت کی کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہو، کوئی میٹنگ ہوئی ہو، یا ہم نے حکومتی مفادات کا خیال رکھا ہو کسی حوالے سے بھی؟ ہم بار کونسلز دیکھیں، کل ہم نے ایک نمائندہ کنونشن منعقد کیا جس میں تمام ملک کی بار کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے، جس میں 12 میں سے 10 ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور شامل تھے، جس میں 5 بار کونسلز کے ممبران جوڈیشل کونسل شامل تھے، اور ایک ایسا نمائندہ کنونشن تھا، کانفرنس تھی، جس کو کسی حوالے سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر نمائندہ لوگ تھے۔ وہاں پہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا جس کی روح سے ہم نے آج کے لیے یہ یوم سیاہ کے لیے کال دی تھی۔ نہیں، لیکن اس وقت تو آپ باقاعدہ اس وقت تو جو کم و بیش چیف جسٹس کے خلاف زبان مثلا آپ نے میرے تو خیر بڑے قریبی عزیز رہے نوید قمر صاحب نے یہ تک کہہ دیا ایوان کا اختیار کسی ادارے کو نہیں دیا سکتا، اور ہم پارلیمنٹ کی توہین پر جیل بھی بھیج سکتے ہیں۔ کتنے جیل بھیج سکتے ہیں؟ ججوں کو جیل بھیجیں گے نا، اور کس کو بھیجیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ تو آپ ان سے سوال پوچھیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو اس کی مذمت تو آپ کو کرنی چاہیے نا کہ آپ جو ہے آپ مذمت نہیں کریں گے اس بات کی۔ میری بات سنیں، ہم ان کے وکیل نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے کسی جج صاحب کا یا کسی عدالت کا نام لیا؟ اگر انہوں نے لیا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ہم نہ تو ان کے کاسا لیس ہیں، جس طرح کے ایک اور گروپ جو لگا ہوا ہے جنہوں نے لاہور میں ایک نام نہاد کنونشن کیا جس میں 50 ایمیننٹ لائرز تھے، جن میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے سینیٹر موجود تھے کالے کوٹ پہن کے اور کالی ٹائی لگا کے، اور ریجیکٹڈ لوگ بیٹھے تھے جو کسی بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کے منتخب نمائندے نہیں تھے۔ اسی طرح جس طرح ایکس سروس مین نے ایک ایسوسی ایشن ہے، اسی طرح ایکس لائرز ایسوسی ایشن بنا کے وہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ ہم نے جو اکٹھ کیا وہ بلا مبالغہ طور پہ جو اعلیٰ قیادت ہے، اس سٹنگ قیادت، وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان کے فیصلے ہیں یہ۔ آپ کس طرح ان کو رولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن محترم پاشا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو باریں تقسیم ہوئی ہیں،
جو 12 بینچوں کے خلاف کھڑی ہیں، اس سے آپ کو مجموعی طور پر جو جوڈیشل کی پریسٹیج ہے، جو آپ کی وکلا کی اور بینچوں کی ایک جو جدوجہد ہے سویلین ملٹری مارچہ کے خلاف، ایک تو مضحکہ خیز صورتحال نہیں بن گئی؟ بھلے آپ کے ساتھ اکثریت ہو، وہ اقلیت میں ہوں، بھلے چیف جسٹس اقلیت میں ہوں یا ان کے مخالف اکثریت میں ہوں، لیکن جو ججوں کی اور وکیلوں کی جو تقسیم ہے اس سے جو تذلیل مجموعی طور پر تو آپ کی ادارے کی ہو رہی ہے نا۔ آپ کیوں ہمیں ججوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہم جج کے خلاف ہیں؟ پھر یوم سیاہ کس کے خلاف منایا آپ نے؟ پھر یوم سیاہ کس کے خلاف منایا آپ نے؟ ایک منٹ، آپ محض پرسپشن کی بنیاد پہ یہ بات نہ کریں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے خلاف ہیں، کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم آئین کے خلاف ہیں، کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم قانون کے خلاف ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک مخصوص ٹولہ جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سے متعلق وکلاء صاحبان ہیں، وہ یہ ایک شد و بد کے ساتھ بادشاہ صاحب یوم سیاہ کس کے خلاف تھا؟ یوم سیاہ کس کے خلاف تھا؟ یوم سیاہ ہمارا اس کے خلاف ہے کہ پارلیمان نے ایک قانون پاس کیا، دوبارہ اس کو پاس کر کے صدر صاحب کے پاس بھیجا، آرٹیکل 75 کی روح کے منافی ہے کہ 10 دن مکمل ہونے سے پہلے اس کو روک دیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کو روک دیا گیا، اور اس کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے 10 دن پورے ہونے کے بعد آپ یہ کارروائی کر لیتے۔ اس سے ہم اس بات پہ کہ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا جو پورا ہوا۔ ایک آرٹیکل پر جو ہے آپ لوگ یوم سیاہ منا رہے ہیں، یہاں تو آپ کی ماضی کی تاریخ کون سی روشن رہی ہے آپ کے سپریم کورٹوں کی، اور یا ایون پارلیمنٹ میں تو میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن جس پہ آپ مذمت کر رہے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ کی یہ چیز منظور نہیں کری، پارلیمنٹ نے تو کیا کیا طرح قراردادیں پاس نہ کریں، 13ویں کی، 14ویں کی، 15ویں بھی کرنی چاہ رہے تھے وہ تو، اگر 2/3 اکثریت ہوتی امیر المومنین بن جاتے وہ تو۔ دیکھیں پارلیمان کے پاس اگر اختیار ہے اور وہ کچھ چیز کرتے ہیں، اور اگر وہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے، کورٹس آر دیئر، کورٹس میں وہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ پارلیمان کو ہر قانون بنانے کے لیے روک لیں، اس پہ تو قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ کیونکہ ان کا ماضی اس طرح رہا نا پادشاہ صاحب، انہوں نے کیونکہ جب رتلس ان کے پاس میجورٹی تھی تو انہوں نے ایسی قراردادیں لائے تھے نا، 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ اب اکثریت نہیں ہے تو ایک بے بس ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ اگر آئین ان کے بعد تو آئین میں تبدیل لا چکے ہوتے ہیں، اگر 2/3 اکثریت ہوتی۔ آپ اس پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ان کی 2/3 اکثریت ہوتی تو کیا آپ اور میں یا کوئی بھی روک سکتا تھا ان کو آئین میں ترمیم کرنے سے؟ یہ ان کا بنیادی حق ہے پارلیمان۔ اچھا یہ بھی آپ نے حق دے دیا، جیسے آپ میں نے کہا کہ 15ویں ترمیم اس وقت جو لا رہے تھے جس میں امیر المومنین بن رہے تھے، وہ درست تھا؟ اس وقت بھی ہم نے اعتراض کیا تھا کہ امیر المومنین کوئی نہیں ہے، آج بھی ہم یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مرشد کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کیوں آپ جو ہے وہ اس ملک کو یہ اسپرچول سائڈ پہ لے جا کے کوئی امیر المومنین بن رہا ہے، کوئی مرشد بن رہا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیں، ان خول سے نکل کے بات کریں۔ تو پاکستان بار کونسل کو چاہیے وے آؤٹ نکالے نا۔ دیکھیں پاکستان بار کل ایک بڑا ادارہ ہے، مدر جسے کہتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں ان باروں سے بڑھ کر ہے، ایک لحاظ سے ججوں کے بھی۔ آپ پاکستان بار کونسل کو پارٹی بننے کے بجائے پاکستان بار کونسل کو میڈیٹر بننا چاہیے۔ We are playing as mediators۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنا پلیٹ فارم دیں۔ ہم نے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پاس ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، وزیر اعظم صاحب کو بھی کی۔ پہلے وزیر اعظم صاحب تیار تھے تو محترم عمران خان صاحب نہیں تیار تھے۔ آج عمران خان صاحب تیار ہیں اور وزیر اعظم صاحب تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو اپنا پلیٹ فارم پیش کرنے کی کہا، ہم نے یہاں تک کہا کہ آپ بیٹھے 5، 6، 7، 8، 50 جو بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں بیٹھے، ہم باہر بیٹھ جائیں گے، آپ اپنے معاملات کو حل کریں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی بھی میری آفر ہے، میں عید کے بعد کی ڈیٹ دیتا ہوں، آپ محترم عمران خان صاحب کی ذمہ داری اٹھائیں یا حکومت کی اٹھائیں، ہم میڈیٹر بننے کو تیار ہیں۔ ہم پی ڈی ایم کی 8 جماعتوں سے ہم ملے نیشنل پریس کلب میں، وہاں پہ ان کو ایگری کیا اور وہ پرنسپلی ایگری ہوئے کہ ہمارا پاکستان بار کونسل کا سٹانس ٹھیک ہے، وہ ہماری اے پی سی میں شرکت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اصل جو مین پارٹیز ہیں جن میں جناب عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی پی ایم ایل این ہے،
محترم زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، یہ چاروں پارٹیاں اگر شامل ہوتی ہیں ان کی مین لیڈرشپ، تو میں آج بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل جو ایک غیر جانبدار انسٹیٹیوشن ہے، آپ کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، آپ اس پہ تشریف لائیں بسر چشم. ہمارے لیے آپ سارے محترم ہیں، قابل عزت اور قابل احترام ہیں. ہم آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے، ان اداروں کی بقا کے لیے. شکریہ محترم حسن پاشا صاحب. پاشا صاحب نے تو بڑی فراخ دلی سے یہ کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر، خاص طور پر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں اور ان کے درمیان کوئی ایسی راہ نکالیں کہ جس سے یہ گمبھیر سنگین بحران ختم ہو سکے. اس کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. جی ٹی وی میں مجاہد ولی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. عدلیہ اپنی جگہ اور حکومت اور باروں اور بینچوں کے درمیان محاذرائی بھی اپنی جگہ، لیکن اس وقت سندھ اور بلوچستان اور ہمارا خود جنوبی پنجاب میں دہشت گردی اپنے عروج پر ہے. اسٹریٹ کرائم اس خاص طور پر اس مبارک مہینے میں ان میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اور خاص طور پر اگر میں کراچی کی طرف جاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو تو یرغمالی بنایا ہوا ہے اور جو ڈاکیتوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اب جب کہ اسٹریٹ کرائم میں پولیس پکڑنے میں ناکام ہوئی ہے تو عوام نے، لوگوں نے، بدقسمتی کہوں گا، اب قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. کل یعنی جب ایک واردات ہوئی جہاں 4 ڈاکوؤں نے لوٹا تو عوام جو تھی، جو بھی مشتعل عوام تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کو پکڑا اور ان میں کچھ تو زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک کی اسی وقت ہلاکت ہو گئی. اس سے پہلے ایک بیکری میں بھی اسی طرح حملہ ہوا تو ڈاکوؤں کو مشتعل عوام نے سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑے گا قتل کر دیا. یعنی لوگ مجبور ہو گئے ہیں پولیس کے خاموش تماشائی ہونے سے، بلکہ پولیس کے الٹا عوام کے ساتھ ذاتی سے کہ وہ اپنے قانون ہاتھ میں لیں. اور یہ وارداتیں یعنی میں اس لیے ہوئی ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں، اس سال رواں میں کوئی تقریباً 36 افراد دہشت گردی کا شکار ہوئے. 36 افراد موبائل فون پر، موٹر سائیکلوں پر چھیننے پر جو ہے وہ ہلاک ہوئے. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے کہا نا کہ لوگوں نے یہ جو ایک 2 طرح کے یعنی کراچی کے شہری دہشت گردی کا شکار ہیں. ایک تو ان کا موبائل چھنے، ان کے گاڑیاں چھنے اور پھر ان کو نشانہ بنایا جائے تشدد کا، دہشت کا، جس میں وہ اپنی جانوں تک سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور دوسری جانب پولیس ان کو پکڑنے کے بجائے معصوم شہریوں کو باقاعدہ ایک SHO کا ملوث بتایا جاتا ہے جو سادہ لباس والوں کو سے جو ہے یہ وارداتیں کرا رہا تھا. ہمارے ساتھ سہولت جعفری نمائندہ جی ٹی وی موجود ہیں. شکریہ سہولت. یہ بتائیے کہ یہ جو اب کراچی میں لوگ خود مارنا شروع کر دیا ہے ڈاکوؤں کو، غالباً کوئی پولیس نظر نہیں آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب بالآخر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. کل جو میں نے واردات پڑھی بڑی بھیانک تھی کہ 4 ڈاکوؤں کو پکڑا لوگوں نے اور ایک کو تو باقاعدہ شوٹ کر کے گولی سے مارا. اس سے پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنا کے مارا جاتا رہا ہے. سہولت آج بالکل دیکھیں رمضانوں میں سر اگر بات کریں تو کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کافی حد تک جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے شہری جو ہے وہ اب خود اپنا جو ہے وہ تحفظ کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ خواجہ اجمیر نگری کی حدود میں شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اور ڈاکو جو ہے وہ مارے گئے. جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے رونما ہوا تھا کہ شہری اپنے گھر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 مسلح ملزمان آئے ہیں، شہری سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے ہی لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے تو شہری کے پاس اپنا جو پرائیویٹ پسٹل تھا اس نے اپنے پسٹل سے فائر کیا اور اس نتیجے میں 2 ڈاکو مارے گئے، جبکہ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار بھی پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا. واضح رہے کہ پولیس جو ہے وہ سڑکوں پر اب دکھائی نہیں دے رہی، پیٹرولنگ نہیں ہو رہی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو نفری ہے اور نہ ہی موبائلیں ہیں. 4 سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کا ایک اگر علاقہ ہے تو اس علاقے کے اندر 2 موبائلیں کام کر رہی ہیں جس میں فیول جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. شہری اپنی مدد آپ جو ہے وہ اب ڈاکوؤں سے نپٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں.
نہیں آپ نے درست کہا سوال، لیکن ایک ساتھ ساتھ میں نے کہا نا دو طرح کا دہشت گردی کا لوگ شکار ہیں. ایک تو یہ جو اسٹریٹ کرائم پر یہ جو ڈاکو ہیں اور دہشت گرد ہیں یا جو بھی کہیں کرمنلز ہیں جس پہ کارروائی کریں. دوسرا پولیس جو ہے لوگوں کی یرغمالی بنا رہی ہے، بھتہ لے رہی ہے باقاعدہ. ایک ایس ایچ او اس پہ معطل بھی ہوئے ہیں کئی تھانوں کے. اس کی کیا تفصیل ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں مجاہد صاحب، ایک بڑا المیہ ہے کراچی شہر کا کہ کراچی میں جو ایس ایچ اوز لگائے جا رہے ہیں وہ ٹینڈر بھر کے آتے ہیں، مبینہ طور پر پیسہ دے کر آتے ہیں. تو ان کا مشن جو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ کے دوران پیسہ جو ہے وہ ریکور کریں، اور جو انہوں نے پیسہ لگایا ہے، جو آگے دیا ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے پاس سیو کریں. تو وہ یہ تمام اپنے پیسے سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے تھانوں میں اغوا برائے تاوان کا کام بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کراچی کے تھانوں میں کرمنلز کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا واقعہ رونما ہوتا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تھانہ یوسف پلازا میں، جس میں سے 50 لاکھ روپے شہری سے جو ہے وہ اغوا کرنے کے بعد تاوان طلب کیا گیا. دوسرا واقعہ ہم نے دیکھا نارتھ ناز آباد میں، جس میں تھانے کی چھت کے اوپر جو ہے وہ شہریوں کو رکھا گیا اور پھر ان سے بھی تاوان طلب کیا گیا. اب تیسرا واقعہ ہم نے دیکھا ڈسٹرکٹ ملیر میں شاہ لطیف تھانے کی حدود میں، جہاں پہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ ایس ایس پی ملیر کی جانب سے جو ہے وہ ایس ایچ او شاہ لطیف کو جو ہے وہ معطل کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ کچھ خاص ٹیمیں چلائی جاتی ہیں اعلیٰ افسران کی جانب سے بھی اور علاقہ ایس ایچ اوز کی جانب سے بھی، جو کہ شہریوں کو حفظ بیجا میں رکھتے ہیں، ان کے گھر والوں سے تاوان طلب کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے. آئی جی سندھ سے ہم یہ ان کو جو ہے وہ متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ کراچی شہر لیکن سہولت یہ بھی تو ہے نا کہ غالباً کابینہ کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ کی اجلاس بھی ہوتے ہیں، سی ایم موجود ہوتے ہیں، جو وزیر داخلہ بھی ہیں، آئی جی ڈی آئی جی ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی ان سے رابطہ ہو رہا ہوگا. کیا یہ بالکل بے بس ہیں ان ایس ایچ اوز، ان پولیس والوں کے جو ڈکیت بن کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو دہشت گردی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل. دیکھیں مجاہد صاحب، کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس تیزی سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. نہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیتے دکھائی دیتے ہیں، نہ تینوں زونل ڈی آئی جیز اس کے اوپر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہیں وہ بھی اب اسٹریٹ کرائم کے اوپر سے جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ ہٹاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت آئی جی سندھ کی جانب سے ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جو کہ گٹکا ماوے پہ کام کر رہی ہے. یہ تمام گٹکا ماوے والے افراد جو گرفتار اس وقت کراچی شہر میں ہو رہے ہیں، ہمارے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کو پولیس خود بلا کر جو ہے وہ بند کر دیتی ہے اور ان کو یہ کہتی ہے کہ چند دنوں میں جو ہے وہ تمہیں ضمانت مل جائے گی اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تاہم جو اسٹریٹ کرائم ہے جو اس وقت کراچی شہر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کی سہولت جعفری ہمیں بتا جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ بیورو چیف جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ضلع حیدر موجود ہیں. ضلع حیدر، ایک تو اس تمام جو اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اور جو لوگوں نے اب قانون اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا ہے، پھر ادھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض تھانوں میں باقاعدہ لوگوں کو یرغمالی بنایا جاتا ہے، بھتہ وصول کیا جاتا ہے. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ابھی خبر آئی تھی کہ آئی جی صاحب نے ایک کوئی ترجمان بنائے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ عرفان بہادر صاحب غالباً ہیں، ان سے بھی ان کا موقف جان رہے ہو رہے تھے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. بہت شکریہ مجاہد صاحب. مجاہد صاحب دیکھیں، قانون اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے نا یہ ایک انتہائی قدم ہوتا ہے. جب آپ کا اعتبار، آپ کا اعتماد، آپ کا اعتقاد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اٹھ جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں شہر کراچی میں کہ نہ آپ کی جان محفوظ ہے، نہ آپ کا مال محفوظ ہے، نہ آپ کی پراپرٹی محفوظ ہے، تو پھر آپ یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کرتے ہیں. کیونکہ یہاں جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ بالکل بے قابو ہو چکے ہیں. ڈاکو راج ہے اور جو چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں بآسانی لوٹ لیتے ہیں. تو اس کے لیے بندہ پھر کیا کرے گا؟ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، اپنے بچے نہیں، لیکن ضلع حیدر آپ یہ بھی تو ہے نا کہ اس میں یہ بھی کئی دیکھا گیا خاص طور پر کئی وارداتوں میں کہ باقاعدہ ایس ایچ او جو ہے وہ ان کے سادہ لباس میں اہلکار ہیں، وہ لوگوں کو سڑکوں سے اٹھاتے ہیں. وہ پھر کچھ تھانوں میں باقاعدہ لوگوں کو یرغمالی بنا کے رکھا گیا، ان سے بھتہ وصول گیا. اس سے تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ مل کر کام ہو رہا ہے. اور غالباً شاید جو ہم اکثر کہتے رہے ہیں کہ یہاں کی کیونکہ مقامی پولیس نہیں ہے اور اتفاق سے میجورٹی جو ہے وہ کرمنلز ہیں وہ بھی مقامی نہیں ہیں، اس طرح یہ مل کر ایک پورا وہ بن گیا ہے مافیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس کو آپ بالکل آن ایئر کریے گا اور اس کو بتائیں لوگوں کو، آئی جی صاحب کو بھی بتائیں، سی سی پی او کراچی کو بھی بتائیں، جو کہ خود ٹینڈر لے کے آتے ہیں.
یہ جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں آپ اس سے اگر ایک ایک تھانے کی لسٹ مانگیں گے تو میں تھانے کے اندر موجود ایس ایچ او سمیت ہیڈ بورڈ تک کا کرمنل ریکارڈ بتا دوں گا کہ وہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہیں، وہ گٹکا ماوا بکوانے میں ملوث ہیں، وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں، اور ان کے بعد ان کو معطل کر دیا جاتا ہے میڈیا کے پریشر میں، اور کچھ ڈے اور کچھ لے کی پالیسی کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ ریسٹارٹ کر کے ان کو دوبارہ ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ سوال یہ کروں کہ بہرحال میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر کی بڑی ریگولر میٹنگ ہوتی ہے، مانیٹر ہوتی ہے، چیف سیکرٹری بھی بیٹھتے ہوں گے، صوبائی وزیر داخلہ بھی بیٹھتے ہوں گے، آئی جی بھی موجود ہوتے ہوں گے، کیا میں اور آپ جب اتنا واقف ہیں تو ماشاءاللہ پیر پارٹی کی حکومت ہے، مراد علی شاہ صاحب اپنے طور پر اپنی ذات کی حد تک شریف آدمی اور بڑے محنتی آدمی سمجھے جاتے ہیں، تو حکومت بالکل بے بس ہو گئی ہے ان لوگوں کے آگے کیا؟ بس کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تو آپ نے غلط الفاظ استعمال کیا، بے بس ہو، ان کا پورا کنٹرول ہے، وہ 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ میں ایس ایچ او لگاتے ہیں، اس کو 3 مہینے کا ٹینڈر دیتے ہیں کہ 3 مہینے میں تو نے جتنا کمانا بچہ کما، اور اس کے بعد دوبارہ نیا ٹینڈر کھلتا ہے 5 لاکھ کا 8 لاکھ کا، اور نیا ایس ایچ او تعینات ہوتا ہے، وہ بھی 4 5 6 مہینے آرام سے لوٹا ماری کرتا ہے مظلوم شہریوں کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اپنا جائیداد بناتا ہے، کچھ عرصے معطل رہتا ہے، دوبارہ وہ کسی ایفیلیشن کے تھرو جو ہے وہ دوبارہ کسی تھانے میں ایس ایچ او لگ جاتا ہے یا ڈی ایس پی لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو گورکھ دھندا ہے مجاہد صاحب، یہ چلتا رہے گا، میں اور آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، ضلع حیدر بیورو چیف ہمارے ساتھ تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب جو اس وقت ہے یہ نہیں روکی جا سکتی کہ کیونکہ مافیاز کام کر رہے ہیں اور انہیں باقاعدہ سرپرستی حاصل ہے بڑوں کی اور بہت بڑوں کی۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔